بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم وہ 40 احادیث بیان کریں گے۔ جو شخص وہ 40 احادیث یاد کرے تو وہ قیامت کے دن علماء اور فقہاء میں سے شمار ہوگا۔ اس 40 احادیث سے ہم آج 10 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ: تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت کو راضی کرنے کی ہو تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر مقصد دکھلاوا اور ریا ہے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرا حدیث، الطہور شطر الایمان۔ پاکی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تیسرا حدیث، 3 نمبر، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ فائدہ، یعنی دل کا سکون نماز میں ہے، اس لیے اگر سکون چاہیے تو نماز کی پابندی کرو۔ حدیث نمبر 4، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے، یعنی جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، الصوم جنۃ۔ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، یعنی صدقہ ضرور کرنا چاہیے اگرچہ توڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 7، ما نقصت صدقۃ من مال۔ صدقہ و خیرات سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 8، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے، یعنی ایسا حج کیا جو حلال پیسے ہے، ایسا حج کیا جو حلال پیسے سے ہو، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 9، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات۔ اللہ نے تم پر
ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اس لیے ماں اگر کوئی حکم دے تو فوراً مان لے۔ ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ 10 نمبر حدیث، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جس شخص نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلند فرما دے گا۔ یعنی تواضع اور عاجزی سے بندہ اللہ کی نظر میں بلند ہوتا ہے اور تکبر سے اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔